کلپ نمبر 1417۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 59 سے 61 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ ترجمہ، عیسیٰ تو نہیں ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا۔ ان ہوا الا عبد، عیسیٰ تو نہیں ہے مگر ایک بندہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہ خدا ہے اور نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جن پر ہم نے نبوت عطا فرما کر احسان فرمایا ہے، اور ہم نے اسے بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک عجیب نمونہ بنایا ہے۔ آیت ان ہوا الا عبد سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اس آیت میں ان عیسائیوں کا بھی رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان یہودیوں کا بھی رد ہے جو آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں۔ نمبر 2، مقبول بندوں کی طرفداری اور تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نمبر 3، اگر کسی محبوب بندے کو لوگ خدا بھی مان لیں تو ان لوگوں کی تردید میں اس مقبول بندے کی توہین نہ کی جائے، بلکہ اس کی عظمت کو باقی رکھا جائے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے کفار قریش، ہم تم سے اور تمہاری عبادت سے بے نیاز ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہلاک کر کے زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے جو تمہارے بعد آباد رہتے اور ہماری عبادت و اطاعت کرتے، اور فرشتوں کے آسمانوں پر رہنے میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یا یہ کہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ، اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ زمین پر تشریف لانا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو اے لوگو، ہرگز قیامت کے آنے میں شک نہ کرنا اور میری ہدایت اور شریعت کی پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا برحق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر تشریف لانا برحق ہے، کیونکہ ان کا آنا قیامت کی علامت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کا وہ آنا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا نبی بن کر نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں حضرت ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، جو انصاف پسند ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 2، حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارے پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوں گے، اور انہوں نے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب آپ سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھڑ رہے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہوگا، قد درمیانہ ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے، ان پر تری نہیں ہوگی، لیکن گویا ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے،
اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب کو مٹا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، 40 سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ قیامت کی 10 علامات، قیامت کی ایک علامت اس آیت میں بیان ہوئی اور چند علامات اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس کے بارے میں تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا جانور، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج، نمبر 7 مشرق میں زمین دھنسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین دھنسنا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا، نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر میدان محشر کی طرف